کے بعد زمانہ کرتا ہوا نظر آئے گا کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا آخری نبی ہوگا جس کو میں سید الانبیاء بناؤں گا، یہ میرا آخری نبی ہوگا جسے میں امام الانبیاء بناؤں گا، یہ میرا آخری نبی ہوگا، یہ میرا محبوب ہوگا، میرا دلارا ہوگا، اپنے رب کا محبوب بندہ ہوگا، اپنے رب کا محبوب رسول ہوگا، میں تمام رسولوں کا رسول بناؤں گا۔ لیکن یہ انبیاء کی روح اگر میں اپنے نبی کو تم پر بھیج دوں اور تمہاری نبوت و رسالت کے بعد اسے بھیجو تو یہ بتاؤ تم ان کو نبی تسلیم کرو گے؟ تو ساری روحوں نے کہا تھا اے پروردگار عالم ہم انہیں نبی مانیں گے، اے پروردگار عالم انہیں رسول مانیں گے، اے پروردگار عالم ہم انہیں خواب نہیں ہے رسولوں کا رسول تسلیم کریں گے، اپنا نبی مان لیں گے۔ جب اللہ نے یہ وعدہ لیا اہل نظر فرماتے ہیں ان کی باتوں میں اللہ کا وعدہ ہوتا جا رہا ہے، پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی رو توجہ دے دے کیونکہ یہ رات ہے اور اتنے بجے کا ٹائم ہمارا اور آپ کا سونے کا ہے، آپ کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے وقت میں آپ کے سامنے بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ مسلمانوں چند منٹ میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں اہل نظر فرماتے ہیں جب اللہ کے تعلق سے وعدہ ہو گیا، نبی کے تعلق سے وعدہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی ایسی روح ہے جسے میں نبی بنا دوں، جسے میں رسول بنا دوں، دنیا میں بھیج دوں، اس کی قوم اتنی ستائے، اتنا ستائے کہ وہ اپنے قوم کے لیے دعائیں ہلاکت کرے، اس کا بیٹا بھی اس کے سامنے ڈوب جائے، اس کی قوم کو میں غرق کر دوں اور وہ میری رضا پر راضی رہے، وہ تک نہ کہے۔ تو حضرت نوح کی روح نے کہا تھا لبیک مولا اس کے لیے ہے میں حاضر ہوں، اے پروردگار عالم اس کے لیے میں حاضر ہوں، اے الہ العالمین اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسی روح ہے، کوئی ایسی روح ہے جسے میں نبوت عطا کر دوں، جسے رسالت عطا کر دوں اور وہ اپنی قوم میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے اور قوم اس کے دشمن بن جائے، میں اس کے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دوں لیکن وہ میری رضا پر راضی رہے، اٹھ نہ کہے۔ حضرت موسیٰ کی روح نے کہا تھا لبیک مولا میں حاضر ہوں، اے پروردگار عالم اس کے لیے میں حاضر ہوں، اے الہ العالمین اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کوئی اس میں کوئی ایسی روح ہے جسے میں نبوت عطا کر دوں، جسے رسالت عطا کر دوں، جسے نبی بنا کر دنیا میں بھیج دو، عزت عطا فرما دو، عظمت عطا فرما دو، وقار عطا فرما دو، بلندی عطا فرما دو، برگزیدگی عطا فرما دو اور دنیا میں بھیج دو، وہ میرا بندہ دنیا میں جائے نبی بن کر جائے لیکن وقت آئے میں اس کی اولاد سے ان کو اس کو الگ کر لوں اور اپنی اولاد کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی روشنی کھو جائے لیکن رب کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے، رب کی رضا پر راضی رہے۔ اے کوئی ایسی روح تو حضرت یعقوب کی روح نے کہا تھا لبیک مولا اس کے لیے میں حاضر ہوں، اے پروردگار عالم اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اہل نظر نے آگے لکھا کہ جب یہ وعدے ہو رہے تھے، وعدے پہ وعدہ ہو رہا ہے، یہ وعدہ کہاں ہو رہا ہے؟ عالم ارواح میں ہو رہا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے روح کو پیدا کیا تھا وہاں وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کوئی میرا بندہ ہے، کوئی ایسی روح ہے جسے میں نبوت عطا کر دوں، جسے نبی بنا کر کے بھیجو اور اسی کو اس کی اولاد کو ذبح کا حکم دے دو لیکن میرے حکم کے آگے پر نہ مارے اور میری رضا کے لیے اپنی اولاد کے گردن پر چھری چلا دے۔ اے کوئی بھی ایسی روح جسے نبی بناؤ اپنی اولاد کے گردن پر چھری چلائے، اف نہ کہے، میری رضا پر راضی رہے۔ حضرت ابراہیم کی روح نے کہا تھا لبیک مولا اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے
پھر وعدہ لیا ہے کوئی ایسی روح جسے میں نبی بناؤں اور اس کے باپ کو اس کے سبب کا حکم دے دو، لیکن وہ صابر اور شاکر بن کر اپنے باپ کے چھری کے نیچے لیٹا رہے۔ رب کی بارگاہ میں حرف شکایت نہ لائے، زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی روح نے کہا تھا لبیک مولا، اس کے لیے میں حاضر ہوں، اے پروردگار اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ وعدے پہ وعدہ چلا جا رہا ہے، ایک وعدہ اور ہوتا ہے۔ میں مسلمانوں سارے وعدوں کو نہیں، میں آ کر کے اس وعدے پہ پہنچ رہا ہوں جس کی تکمیل میدان کربلا میں حسین کر رہے ہیں، جس کی تکمیل میدان کربلا میں علی کا بیٹا کر رہا ہے، مصطفیٰ کا نماسا کر رہا ہے، فاطمہ الزہرا کا نور نظر کر رہا ہے۔ آؤ دیکھ اللہ فرماتا ہے کوئی ایسے ہو جسے نبی کا قریبی بنا دو، جسے نبی کا قریبی اتنا بنا دو، اتنا قریبی بنا دو، اتنا محبوب بنا دو کہ میرے آقا نے خود فرمایا اللہ سنور حسین سلام علیہ الجنہ، حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اتنا قریبی بنا دو۔ لیکن جب نے اسی نبی کے دین پر آ جائے، اسی نبی کی شریعت پر آ جائے، اسی نبی کے قرآن و نبی پر قرآن تو اس کے آئین پر آ جائے، اس قرآن کے آئین کو توڑا جانے لگے تو اس کی حفاظت میں نکل پڑے، اپنی گردن بھی پیش کر دے، اپنی اولاد کی گردن بھی پیش کر دے اور رب کی رضا پر راضی رہے۔ حسین کی روح نے کہا تھا لبیک مولا، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مولا اس کے لیے میں حاضر ہوں، اور اسی وعدے کی تکمیل کربلا میں ہو رہی ہے، اسی وعدے کو پورا حسین کربلا میں کر رہے ہیں۔ کون کہتا حسین کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا نہ جاتے تو گردن نہ کٹتی؟ لوگ کہتے ہیں نا حسین نہ جاتے تو بچے شہید نہیں کیے جاتے، پیاسے نہیں رہتے، بھوکے نہیں رہتے۔ میں کہتا ہوں میرا حسین اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا۔ حسین اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے بھوک کو بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس کو بھی برداشت کر رہے ہیں، بھوک کی شدت کو بھی برداشت کر رہے ہیں، سفر کی مصیبت کو بھی برداشت کر رہے ہیں، دشمنوں کے دھار کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ میرا اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو جائے، اپنے رب سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تکمیل ہو جائے۔ دوسرا وعدہ حضرت مولا کائنات نے رسول اللہ سے کیا ہے، مولا کائنات کے وعدے کو کربلا میں حسین پورا کر رہے ہیں۔ جانتے ہو وعدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے محرم الحرام کے موقع پر اور مناقب علی کے بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، کفار مکہ کو اکٹھا فرمایا، بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا فرمایا، ہم بڑے بڑے سرداروں کو اور رئیسان مکہ کو اکٹھا فرما کر کے دعوت پیش کیا ہے کہ ایک کفار مکہ اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی آبادی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں ہوگا، میرے بعد اب کوئی رسالت ہے، رسالت کا دعوے دار نہیں ہوگا، نبوت کا دعوے دار نہیں ہوگا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے نبی تسلیم کر لو اور سنو اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ یہ 300 سال کچھ جھوٹے ہیں، ان کو اپنا خدا ماننا بند کر دو۔ تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اس میں بڑے بڑے سردار اکٹھا تھے، بڑے بڑے کفار اکٹھا تھے، کوئی اٹھ کر کے پتھر پھینکا واپس چلا گیا، کوئی کنکری پھینکا واپس چلا گیا، کوئی نبی کو گالی دے کر کے واپس جا رہا ہے، کوئی نبی کو برا بھلا کہہ کر کے واپس جا رہا ہے، سارے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن نکاح نبوت دیکھ رہی ہے کہ سارے لوگ تو جا چکے ہیں، لیکن ایک 9 سال کا بچہ نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے، اپنی جگہ
پر بیٹھا ہوا ہے، نگاہ نبوت نے دیکھا ہے، کہا اے بچے تم کیوں نہیں جا رہے ہو، اے بچے تم کو بھی چلے جانا چاہیے تھا۔ بچہ کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہا تھا اے مائی اللہ کے نبی، جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر ہی دیا ہے تو ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا دیجیے۔ میں جانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے جسم میں جب تک جان رہے گی اے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کے میل پر قربان ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا رہوں گا، جان کو قربان کرتا رہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم نے تو کلمہ کا دعویٰ کر لیا، جان دینے کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن یہ بچے سنو یہ وقت ہے، یہ وہی اسلام ہے کہ اس کا راستہ میدانوں سے گزرتا ہے۔ اس بچے نے وعدہ کر لیا یا رسول اللہ اگرچہ میدان سے گزرتا ہے آپ کلمہ پڑھا دیں، میں میدان سے گزر جاؤں گا۔ اور زمانے نے دیکھا تھا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ جس بچے نے اپنے نبی سے وعدہ کرتا ہے، جو بچہ اپنے نبی سے وعدہ کر رہا ہے، اسی بچے کا نام علی ہے، جس علی کی شان یہ ہے کہ شاہ مردہ، شاہ مردہ، شاہ مردہ، شاہ مردہ قوت پروردگار، شاہ مردہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ ولی ہے، یہ وہی علی ہے جس نے 9 سال کی عمر میں وعدہ جان دینے کا کیا تھا، بدر میں اگر تلوار لہرائی ہے تو